جنگ بندی کا معاہدہ، شرم الشیخ اور غزہ کی جنگ کا مستقبل۔ حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای کے دفتر سے شائع ہونے والا اداریہ۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں فلسطینی نمائندوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات بالآخر ایک ایسے معاہدے پر منتج ہوئے ہیں جس سے امید کی جا رہی ہے کہ 2 سالہ قتل عام، تباہی اور جنگی جرائم کے بعد یہ نابرابر جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اب تک سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق دونوں فریقین 3 بنیادی نکات پر مکمل طور پر متفق ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، قیدیوں کی رہائی اور تبادلہ۔ دونوں جانب کے قیدیوں کی آزادی اور تبادلے پر اصولی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ نمبر 2، اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء۔ صہیونی افواج کی غزہ کی بیشتر علاقوں سے واپسی پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ نمبر 3، انسانی امداد کی فراہمی، خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان کی غزہ میں بغیر رکاوٹ رسائی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ نکات اگرچہ ابتدائی اور محدود ہیں، لیکن اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ فریقین کم از کم جنگ کے فوری انسانی بحران کو کم کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ ایک پائیدار امن کی بنیاد رکھ پائے گا یا صرف ایک عارضی جنگ بندی ثابت ہوگا۔ غزہ کے عوام کی خوشی اور خدشات۔ غزہ کے مظلوم مگر ثابت قدم عوام نے اس خبر کے اعلان کے ساتھ ہی باوجود اس کے کہ وہ اب بھی صہیونی بمباری اور حملوں کے سائے میں ہیں، خوشی اور جشن کا اظہار کیا ہے۔ ان کے لیے یہ معاہدہ محض ایک سیاسی پیش رفت نہیں بلکہ 2 سالہ ظلم و ستم کے مقابلے میں ایک تاریخی کامیابی اور مزاحمت کی علامت ہے۔ تاہم اسی خوشی کے ساتھ ساتھ گہری تشویش اور بے اعتمادی کے جذبات بھی نمایاں ہیں۔ بہت سے فلسطینی شہریوں نے کھل کر کہا ہے کہ وہ جانتے ہیں اسرائیل ایک ناقابل اعتماد فریق ہے اور کسی مضبوط ضمانت کے بغیر اس بات کی کوئی یقینی گنجائش نہیں کہ وہ دوبارہ جنگ چھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ دوہرا احساس، ایک طرف کامیابی کی خوشی، دوسری طرف دھوکے کے خطرے کا خوف، غزہ کے عوام کے طویل تجربے کا عکاس ہے، جنہوں نے بارہا دیکھا ہے کہ صہیونی حکومت عارضی معاہدوں کو وقت حاصل کرنے اور نئی جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کرتی ہے۔ سابقہ تجربہ اور مستقبل کے خدشات۔ غزہ کے عوام کی محتاط امیدواری کی ایک بڑی وجہ اسرائیل کی وعدہ خلافی کا تلخ تجربہ بھی ہے۔ سال رواں کے آغاز میں بھی دونوں فریقوں کے درمیان ایک عارضی معاہدہ طے پایا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 40 روزہ جنگ بندی قائم رہی۔ تاہم جیسے ہی اسرائیل نے اپنی فوجی تیاری مکمل کر لی تو اس نے دوبارہ غزہ پر بھرپور یلغار شروع کر دی، جس سے واضح ہو گیا کہ تل ابیب کو جنگ کے خاتمے میں کوئی حقیقی دلچسپی نہیں۔ غزہ کے عوام، جو اس جارح اور مجرمانہ فطرت سے دنیا کی کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ واقف ہیں، اسی تجربے کی بنیاد پر آئندہ کے حوالے سے نہایت محتاط اور حقیقت پسندانہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ استقامت کی فتح۔ تمام تر تباہی، جانی و مالی قربانیوں اور ناقابل تصور مصائب کے باوجود ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے: غزہ نے مزاحمت، استقامت اور ایمان کے ذریعے میدان جنگ میں اخلاقی و سیاسی فتح حاصل کر لی ہے۔ یہ وہ فتح ہے جو نہ صرف صہیونی منصوبوں کو ناکام بناتی ہے بلکہ دنیا کو یہ بھی دکھاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی محصور اور مظلوم قوم بھی اگر حق پر ہو تو طاقتور سے طاقتور دشمن کے مقابلے میں جھکنے سے انکار کر سکتی ہے۔ اصل چیلنج: مقاومت کا اسلحہ اور غزہ حکومت کا مستقبل۔ تاہم جنگ بندی اور ابتدائی معاہدے کے بعد جو مسائل باقی رہ جاتے ہیں وہ نہایت پیچیدہ اور چیلنجنگ ہیں۔ ان میں سے 2 سب سے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، مزاحمتی محاذ کے ہتھیار۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ حماس اور دیگر مزاحمتی گروہ مکمل طور پر غیر مسلحہ ہو جائیں، جبکہ فلسطینی فریق اسے اپنی وجودی بقا اور دفاعی حق قرار دیتا ہے۔ نمبر 2، غزہ حکومت کا مستقبل۔ جنگ کے بعد غزہ پر کس کی حکومت ہوگی؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر دونوں فریقوں کے درمیان گہرا اختلاف موجود ہے اور کسی مشترکہ حل تک پہنچنا نہایت دشوار دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں مسئلے نہ صرف مستقبل کی مذاکراتی پیش رفت کو متاثر کریں گے بلکہ یہ بھی طے کریں گے کہ آیا شرم الشیخ معاہدہ پائیدار امن کا نقطۂ آغاز بن سکتا ہے یا صرف ایک عارضی سیاسی وقفہ ثابت ہوگا۔ صہیونی حکمت عملی، مذاکرات، پروپیگنڈا اور دھمکی کا امتزاج۔ صہیونی رجیم امریکہ کی مکمل حمایت کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دوہری حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ ایک جانب وہ مذاکرات کی میز پر اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہا ہے
اور دوسری جانب وہ میڈیا، پروپیگنڈا، نفسیاتی دباؤ اور دھمکی و خوف پھیلانے کے حربے استعمال کر رہا ہے تاکہ عالمی رائے عامہ اور فلسطینی عوام کو جھکنے پر مجبور کر سکے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں صہیونی حکومت نے غزہ میں کسی بھی حد سے بربریت کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ اس نے نہ صرف وسیع پیمانے پر شہری بستیوں کو تباہ کیا بلکہ ہسپتالوں، اسکولوں، پناہ گاہوں، بنیادی ڈھانچوں کو بھی نشانہ بنایا اور لاکھوں بے گناہ انسانوں کی جان لی۔ اب صورتحال اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ ماہرین کے مطابق اگر اسرائیل اس جنگ کو جاری بھی رکھے تو اسے کوئی نیا فیصلہ کن فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی عسکری طاقت اپنے سیاسی اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ فلسطینی مزاحمت آج بھی قائم ہے اور عالمی سطح پر اسرائیل کی ساکھ پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اس طرح جنگ کے تسلسل سے نہ تو صہیونی حکومت کے اسٹریٹجک مقاصد پورے ہوں گے اور نہ ہی فلسطینی عزم و مزاحمت کو توڑا جا سکے گا۔ ناپائیدار صورتحال اور ایمان کی فتح۔ آخر میں اس حقیقت پر زور دینا ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال نہایت ناپائیدار اور انتہائی نازک ہے۔ امریکی حکومت اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مخصوص سیاسی مظاہروں اور انتخابی اہداف کے حصول کی کوشش میں ہے، جبکہ نیتن یاہو کی حکومت جو پہلے ہی دسیوں ہزار غزہ کے شہریوں کے قتل عام اور عالمی سطح پر مکمل بدنامی کا سامنا کر چکی ہے، اب اس میدان میں کھونے کے لیے کچھ نہیں رکھتی۔ تاہم تمام تر سازشوں، فوجی دباؤ اور وحشیانہ بمباریوں کے باوجود ایک حقیقت پوری قوت سے ابھر کر سامنے آئی ہے۔ غزہ کے عوام اور مزاحمت کی آج کی سربلندی اور فتح و ایمان اور توکل اور صبر کا نتیجہ ہے، وہ صبر جسے 200,000 ٹن بم بھی شکست نہ دے سکے۔ یہی استقامت اور یقین وہ قوت ہے جو نہ صرف دشمن کے منصوبوں کو ناکام بناتی ہے بلکہ دنیا کو یہ بھی دکھاتی ہے کہ حق کی بنیاد پر کھڑے رہنے والی قوم کو کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ غزہ کی مزاحمت آج صرف ایک جغرافیائی جنگ نہیں جیت رہی بلکہ وہ ارادے، عقیدے اور عزت کی جنگ بھی جیت رہی ہے۔